بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا کوئی بھی کام نہ چلتا تھا۔ وہ جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتا اسے نقصان ہی ہوتا۔ وہ انتہائی پریشان اور مالی تنگی کا شکار تھا۔ ایک دن جمعہ کے خطبے میں امام صاحب استغفار کی برکتیں بیان کر رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور جہاں سے گمان بھی نہ ہو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ الفاظ سعید کے دل میں اتر گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج سے وہ استغفار کو اپنا روزانہ کا وظیفہ بنائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی زبان پر بس یہی ذکر رہنے لگا۔ ایک دن اسے کاروبار کے لیے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے دریا کے پار کسی نیک اور صاحب ثروت شخص کے بارے میں سن رکھا تھا۔ بہت ہمت کر کے وہ اس کے پاس پہنچا اور قرض کی درخواست کی۔ صاحب ثروت نے پوچھا، تمہاری ضمانت کون دے گا؟ اور اگر تم نہ رہے تو تمہارا قرض کون اتارے گا؟ مقروض شخص نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مضبوط ایمان کے ساتھ کہا، اللہ، میری ضمانت بھی وہی ہے، اور میرے مرنے کے بعد میرے قرض کا ذمہ بھی اللہ پاک ہی اٹھائے گا۔ اس دنیا میں میرا اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ جواب سن کر صاحب ثروت بہت حیران ہوا۔ اس کے دل میں نرمی آئی اور اس نے اللہ پر اس کے کامل توکل کو دیکھتے ہوئے اسے مطلوبہ قرض دے دیا۔ وقت گزرتا گیا اور بالآخر وہ دن آ گیا جب قرض کی واپسی کا وعدہ تھا۔ جس شخص نے قرض لیا تھا وہ مقررہ رقم لے کر دریا کے کنارے پہنچا، لیکن افسوس کہ اس دن کوئی کشتی یا ناؤ دستیاب نہ تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اب رقم مالک تک کیسے پہنچے گی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر مکمل توکل کے ساتھ ایک فیصلہ کیا۔ اس نے ایک لکڑی کا چھوٹا صندوق لیا، اس میں قرض کی رقم رکھی، ساتھ ہی ایک خط بھی ڈالا جس میں ساری صورتحال بیان کی گئی تھی، اور پھر اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے آپ کو ہی اپنا ضامن بنایا تھا، اب میں آپ پر ہی توکل کر کے یہ صندوق پانے پر رکھ رہا ہوں۔ آپ سے التجا ہے کہ اسے اس کے مالک تک بحفاظت پہنچا دیں، آمین۔ یہ کہہ کر اس نے وہ صندوق دریا کی لہروں پہ رکھ دیا اور خود مطمئن ہو کر اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ دوسری طرف جس شخص نے قرض دیا تھا وہ دریا کے کنارے انتظار کر رہا تھا کہ آج اسے اس کی رقم واپس ملے گی۔ انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی اور جب کوئی نہیں آیا تو وہ پریشان ہو کر واپس جانے لگا۔ اسی وقت اس کی نظر پانی پر بہتے ہوئے ایک لکڑی کے صندوق پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ پیسے تو نہیں ملے، چلو یہ لکڑی کا صندوق ہی غنیمت ہے۔ یہ سوچ کر وہ صندوق اٹھا کر گھر لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اندر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صندوق کے اندر وہی رقم اور ایک خط موجود تھا۔ خط پڑھ کر اسے اللہ پر اس شخص کے پختہ ایمان اور توکل پر رشک آیا اور وہ بہت خوش ہوا۔ ادھر قرض لینے والے کی کاروبار میں استغفار کے مستقل ذکر سے خوب منافع ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ رقم جمع کی اور خود قرض دینے والے شخص کے پاس آیا تاکہ اس کی رقم واپس کر سکے۔ جب وہ شخص قرض دینے والے کے پاس پہنچا اور رقم پیش کی تو قرض دینے والے نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی، آپ کی بھیجی ہوئی رقم مجھے مل گئی تھی۔ یہ سن کر مقروض شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ پر اس کا توکل اور استغفار کا وظیفہ مزید مضبوط ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ سچے دل سے استغفار کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ جب انسان دنیا کے تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو اپنا ضامن، اپنا مددگار اور اپنا کارساز بنا لے
تو اللہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے وہ پاک ذات کافی ہو اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔